أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اسلامی بھائی اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات فانی کے اندر پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کے بھیجے گئے جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا. برادران اسلام، گزشتہ خطبے کے اندر دعاؤں کی قبولیت کی کچھ شرطیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. پہلی شرط آپ کے سامنے یہ رکھی گئی تھی کہ آدمی کا رزق حلال ہو، اس کا لباس حلال ہو اور اس کے کھانے پینے حلال ہو. دوسری شرط آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والا ہو.
نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ کس طریقے سے اس فریضے کو انجام دیا جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مناجات پیش کرے۔ مشکات المصابیح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ ایک روایت حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ مسجد نبوی کا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ فرماتے ہیں اذا دخل رجل فصلى، ایک آدمی مسجد نبوی کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت ایھا المصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آدمی دعا کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی تم نے دعا کرنے میں جلدی کر دی، تم نے دعا کرنے میں جلدی کر دی۔ اذا صلیت، جب تم نے نماز پڑھ لی تو تمہیں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھنے کے بعد فحمد اللہ بما هو اہلہ، تو اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے جیسے اس کے لیے مناسب ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی شان میں اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے جیسے اس کے لیے مناسب۔ مثلا آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے تو میری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے تو مجھ پر رحم فرما۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا تمہیں بیان کرنی چاہیے، وصلی علیہ، اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ثم ادعو، اس کے بعد میں تمہیں دعا کرنا چاہیے۔ بتائیے چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کی جو شرط بیان کی گئی، جب بھی ہمیں دعا کرنی ہو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کریں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ اس کے بعد اپنے مطالبات، اپنی مناجات، اپنی دعا اپنے رب کے سامنے رکھیں تو ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ثم صلی رجل آخر، ایک دوسرا آدمی آیا، اس واقعے کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے بھی آ کر کے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، وصلی اللہ علی النبی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود بھیجا، اور درود بھیجنے کے بعد اس نے درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ایھا المصلی ادعو، اب تم دعا کرو اور تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس کے بعد اپنی مناجات اپنے رب کے سامنے رکھیں، پھر ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی تیسری شرط۔ دعاؤں کی قبولیت کی چوتھی شرط یہ ہے کہ پوری دل جمعی کے ساتھ انسان دعا کرے، پوری دل جمعی کے ساتھ۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعظم المسألہ، جب تم میں سے کوئی آدمی دعا کرے تو پوری دل جمعی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ وہ دعا کرے۔ اور اسی فلیعظم المسألہ کا ایک دوسرا مفہوم بیان کیا گیا کہ جب آدمی دعا کرے، مسنون اذکار جب پڑھے اللہ رب العالمین سے، یعنی عربی کے اندر جب دعا کرے تو کم از کم اس کے مفہوم کو وہ سمجھے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، ہم دعا کر رہے ہیں، اب ہم کو پتہ ہی نہیں کہ رب اغفر لی کا مفہوم کیا ہے، تو جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارا دل دعا میں کیسے لگے گا؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے اس جملے کے ساتھ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو ہمیں مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تو پختہ ارادے سے ہم دعا کریں، اور ارادے سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مسنون کا اپنی زبان میں اگر ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اپنی زبان بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، اپنی بھاشا کے اندر اپنی زبان میں، اللہ تمام زبانوں کا خالق ہے، ہر زبان کو وہ سمجھنے والا ہے، تو اپنی زبان میں جب بات کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں گے ہی۔ لیکن اگر مسنون اذکار کے اندر ہم دعا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کے اندر ان الفاظ کے ساتھ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اس الفاظ کے ذریعے سے اپنے رب سے کہہ کیا رہے ہیں۔ تو یہ شرط ہے، چوتھی شرط ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ پورے دل جمعی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ الفاظ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، اور یہ نہ کہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے۔ جیسے ہم کوئی چیز اللہ سے صحت مانگ رہے ہیں، ہم بیمار ہیں اور اللہ رب العالمین سے صحت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صحت عطا فرما، تو یہ نہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو ہم کو دے دے صحت، ایسا نہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بھونا مذاق ہے، لہذا اس طریقے سے دعا نہ کرے بلکہ یہ کہیں پورے دل جمعی کے ساتھ، پختہ ارادہ کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَقِرَّ لَهُ، یعنی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ تیری دل میں آئے تو دے دے، ورنہ تیرے اوپر کہاں زور زبردستی ہماری ہے کہ ہم تیرے اوپر زور کریں، زبردستی کریں کہ اللہ تو ہم کو یہ چیز دے گی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے چوتھی شرط ہے کہ جب آپ دعا کریں پورے پختہ ارادے کے ساتھ دعا کریں، دعا کے الفاظ کے مفہوم کو آپ سمجھیں اور اس ارادے سے آپ دعا کریں کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہم اس سے جو چیز مانگ رہے ہیں ہمارے مطالبے کو وہ پورا کرے گا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی چوتھی شرط۔ دعاؤں کی قبولیت کی پانچویں شرط، قبولیت کا مکمل یقین ہو۔ قبولیت کا یعنی ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں ہمارا رب ہم کو دے گا، بھلے ہی وہ دیر سے دے، بھلے ہی وہ دیر سے دے، جب اس کی سمجھ میں آئے، اس کی مرضی میں آئے تب دے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم کو دے گا جو چیز ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون، ادعوا اللہ، تم اللہ سے دعائیں کرو اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول ہی کرے گا، ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول ہی کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ غافل دل کی دعاؤں کو قبول کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، الفاظ تو ہماری زبان پر ہیں لیکن دل ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہے، دل ہمارا کاروبار پہ لگا ہوا ہے، دل ہمارا گھر میں لگا ہوا ہے، دل ہمارا دکانداروں پہ لگا ہوا ہے، تو دل ہمارا کہیں اور ہو، الفاظ ہماری زبان پر ہوں، تو ایسے دل کو غافل دل کہا گیا، اور ایسے دعا کرنے والے کی دعاؤں کو اللہ نہیں قبول کرتا ہے، بلکہ دل اس کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، لگانا پڑے گا اور پختہ یقین کرنا پڑے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا رب ہماری مطالبات کو پوری کرے گا۔ تو
دعاؤں کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی کو اس کا مکمل یقین ہو کہ ہماری یہ دعا ہمارا رب قبول کرے گا اور ہماری جائز مطالبات کو پوری کرے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کی چھٹی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ آدمی سے جو جیسے مثال کے طور پر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم اس گناہوں کا اعتراف کریں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی، جب وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انی قد ظلمت نفسی، یقیناً میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا مفہوم یہ کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے خطائیں کی ہیں، فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، لہذا اے میرے رب تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو درگزر فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اس وجہ سے کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم اس طریقے سے دعائیں کریں گے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے، اسے قبول کرتے ہوئے جب ہم اس طریقے سے اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ رب العالمین جواب میں کیا فرماتا ہے؟ عبدی عرف ان لہ ربا، اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک پالنے والا ہے، میرا ایک پروردگار ہے، یغفر ویعاقب، جو معاف بھی کرتا ہے اور کیا نام ہے سزا بھی دیتا ہے۔ یعنی آدمی سے غلطی ہوئی، اب گناہوں پر پچھتاوا کب آئے گا؟ اسے یہ یقین ہوگا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے اور ہمارا رب کہیں ہماری اس غلطی پر ہماری گرفت نہ کر لے، ہمیں کسی مصیبت میں ڈال نہ دے، کہ کوئی پریشانی ہمارے اوپر نازل نہ کر دے اس گناہ کے عوض۔ تو آدمی جب اس طریقے سے غلطی کر کے جب گناہ کر کے اور اللہ سے مغفرت کرتا ہے تو اللہ کہتا میرے بندے کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر سزا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یعنی ہم سے غلطی ہو تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس غلطی کا اعتراف کریں اور غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنے رب سے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ فرض نماز یا سنن یا جو بھی نمازیں ہوتی ہیں، ہم ہر نماز کے اندر ایک دعا پڑھتے ہیں جس کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ درود ابراہیم کے بعد وہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اعتراف کر رہے ہیں اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، ظلما کثیرا، بہت زیادہ گناہ ہو گیا اللہ مجھ سے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور ہم یہ یقین کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ اب مثال کے طور پر درود ابراہیم کے بعد جب یہ دعا ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اور ہم کو اس کا مفہوم ہی نہیں پتہ ہے، مثال کے طور پر ہمیں اس کا مفہوم ہی نہیں پتہ ہے تو ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، ہم کیا کہہ رہے ہیں نماز کے اندر اپنے رب سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز یہ اللہ سے بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ تو ہم جب اس کا مفہوم ہی نہیں جانتے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، ہم کو کیا معلوم؟ لہٰذا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، اس کے مطلب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نماز کے اندر کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔
فاغفر لی مغفرۃ من عندک، لہذا تو اپنی طرف سے میری مغفرت فرما دے، اپنے یہاں سے تو میری بخشش کر دے، انک انت الغفور الرحیم، اس وجہ سے کہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب اس کا مفہوم ہم سمجھیں گے اور نماز پڑھیں گے اور نماز میں دعا پڑھیں گے تو ہمارے دل کی کیفیت الگ ہوگی، ہمارے دل کی کیفیت الگ ہوگی۔ ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے ہم نے کہا کیا ہے، ہم نے اپنے رب سے مانگا کیا ہے۔ تو دعاؤں کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اور اعتراف کرنے کے بعد اپنے رب سے دعا کرے، التجا کرے، اس سے مانگے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کیونکہ جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی تب تک وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ساتویں شرط، بہت ساری شرائط ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آئیں گی۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو یہ یعنی بہتر بتایا گیا، آدمی جب دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، قبلہ رخ ہو جائے، اور قبلہ رخ ہو کر کے اپنے رب سے دعا کرے۔ ویسے قبلہ رخ آپ نہیں ہوں گے تب بھی اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ اگر آپ ہاتھ کو بلند نہیں کرتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو بھی یہ طریقہ ہے، لیکن افضل طریقہ بتایا گیا کہ جب آپ دعا کریں تو آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، آپ کے ہاتھ بلند ہوں اور آپ دعا کریں۔ اس کی دلیل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لما کان یوم بدر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین، یہ غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کے درمیان کی پہلی جنگ کی پہلی لڑائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کی تعداد وہم 1000 تک ان کی تعداد ہے، وَأَصْحَابُهُ 319، اور جو ہماری تعداد ہے یعنی مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 313 ہے۔ 1000 کے مقابلے میں 313 کی تعداد مسلمانوں کے صحابہ کرام کی ہے۔ فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ الْقِبْلَةَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے تو کسی بھی طرف آپ دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین تو ہر طرف ہے، ہر طرف سے اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ثم مد یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ فجعل یہتف بربہ، پھر اپنے رب کو پکار کر کے دعا کرنے لگے۔ ایک لمبی حدیث ہے، امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے رب سے آپ نے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے میں آپ نے بالکل یعنی حد سے تجاوز کر گیا، اتنی لمبی آپ نے دعائیں کی، اور دعاؤں کے اندر چند الفاظ اس طریقے سے تھے کہ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ماری گئی تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ بہت سارے الفاظ تھے اس کے اندر، ایک جملہ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعائیں کی، اللہ رب العالمین نے آپ کو خوشخبری سنائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ 313 کی جماعت جیتے گی، 1000 کا جو لشکر ہے وہ ہار کے بھاگ جائے گا اور فتح تمہاری ہوگی، میدان تمہارا ہوگا۔ تو یہ وہ شرائط ہیں، ان شرطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور جس چیز کا ہم مطالبہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں عطا فرمائے گا۔ لہذا دعا کرتے وقت ہمیں ان شرائطوں کو پوری طور پر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے، اس کے بعد میں دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم